واقعے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے لیے کتنی تنبیہ فرمائی. اللہ اکبر، ہمارے مذہب اسلام کے اندر جتنی تنبیہ اللہ اکبر والدین کی خدمت کے لیے کی گئی ہے اتنی تنبیہ کسی کے لیے نہیں کی گئی ہے. اور آج جتنی بے عزتی، بے حرمتی، جتنی انسلٹ، جتنی اللہ اکبر ذلت آج ماں باپ کو دی جا رہی ہے اتنی کسی کو نہیں دی جا رہی ہے. اللہ اکبر، میں تو بہت دیندار لوگوں کو بھی جانتا ہوں، وہ ماں باپ سے چلا کر باتیں کرتے ہیں، ماں باپ کو ڈرا کر کے رکھتے ہیں، ماں باپ کو غلاموں کی طرح رکھتے ہیں. اب ماں باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد کے سامنے کوئی مشورہ دے سکے، ان سے کوئی گفتگو کر سکے. یاد رکھنا، آؤ اب دل کے کانوں سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرو. اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنے سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کرنا چاہتے ہو، اپنے سوئے ہوئے مقدر کو جگانا چاہتے ہو تو آؤ اپنے آقا کا فرمان سنو. اللہ اکبر، کیا ہو گیا میری قوم کو؟ اللہ، کبھی کسی تعویذ والے بابا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا یہ تعویذ دے دو میرا کام ہو جائے. کسی پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دو میرا کام ہو جائے. علماء کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دو میرا کام ہو جائے. سن لو سب کی دعا لینے والوں، آؤ دعا کا خزانہ تو تمہارے گھر میں موجود ہے، اور وہ بھی مقبول دعاؤں کا خزانہ گھروں میں موجود ہے. اگر میں تمہارے لیے دعا کروں کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ قبول کرے. وہ اللہ ہے، وہ الصمد ہے. اللہ اکبر، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی دعا کسی کے حق میں چاہے تو قبول کرے، کسی کے حق میں چاہے تو رد کرے. لیکن اللہ اکبر، سب کی دعا تمہارے میرے حق میں رد ہو سکتی ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے پوری دنیا کے لوگ مل کر کے دعا کرے. دعا ہی کرواتے ہو نا. اللہ اکبر، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دل کے کانوں سے سنو. ماں باپ پہ ظلم کرنے والے بہت سے لوگوں کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ اپنے ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں. ساس سسر کی خدمت کوئی بری بات نہیں ہے، مرد کے لیے اچھی چیز ہے، وہ بھی ماں باپ کی طرح ہیں. لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر، پہلا حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر پیر و مرشد کی جوتیاں اٹھاتے. پیر کی خدمت اچھی چیز ہے، ہمارے ہر بزرگ نے پیر کی خدمت کی. لیکن مجھے یہ خیال ہوتا ہے، او ہماری جوتیاں اٹھانے والوں، اگر اپنے ماں باپ کی جوتی نہیں اٹھاتا تو تیرا یہاں جوتی اٹھانا کوئی کام نہیں، کچھ نہیں ملے گا تجھے. پیروں کی، علماء کی جوتیاں بہت اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کی جوتیاں بھی کبھی اٹھائیں؟ ماں باپ کی جوتی اٹھانے کی بجائے ماں باپ کو جوتیوں میں رکھتے ہو. ماں باپ کو جوتیوں میں رکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پوری کائنات کے انسان کسی کے لیے مل کے دعا کریں. دعا ہی لینا چاہتے ہو نا، سب کی دعا لو، لیکن کس کی دعا کے بعد؟ سب کی دعا لو لیکن کسی کی دعا کے بعد. آقا کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کسی کے لیے پوری کائنات کے لوگ مل کر کے دعا کریں اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو اللہ پوری کائنات کی دعا رد کر کے اس کی ماں کی بد دعا کو قبول کرے گا. اور اگر کسی کے لیے پوری کائنات مل کر کے بد دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں دامن پسار کر دعا کرے تو پوری کائنات کی بد دعا آپ پر اثر نہیں کرے گی، بلکہ ماں کی دعا ان سب کی بد دعا پر غالب آ جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو دعا لیتے ہیں، اماں دعا کرنا، ابا دعا کرنا، یہ نہیں، ان کی خدمت کر کے ان کو ایسا راضی کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے کہ میرا بچہ میری خدمت کرتا ہے. دعا کی بات آئی تو مجھے ایک روایت یاد ہے، توجہ سے سننا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک جنگل میں سفر میں ہیں اور جناب کلیم علیہ السلام
چلتے چلتے تھکے، بتقاضے بشریت بظاہر تھک گئے، تو اللہ سے عرض کی مولا میں جنگل میں اب چلنا نہیں چاہتا، مجھے تھکن سی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کچھ دور پر ایک بندہ ہے، اس سے دعا کروا لیں، اس سے وہ جائیں، آپ کا وہ کام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم گئے تو دیکھا ایک بندہ تھا، اس سے کہا، حالانکہ نبی کے برابر کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی کبھی افضل کے ذریعے سے جو افضل نہیں ہوتا اس سے، اس مفضول سے جو افضل نہیں ہوتا، تو افضل کے ذریعے سے غیر افضل کی عظمت عزت ظاہر کی جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا تو دنیا کو پتا چل گیا کہ جناب خضر کی شان کیا ہے، یہی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم کو اس بندے کے پاس بھیجا، گئے، کہا کہ میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ اس نے دعا کی، اللہ بادل زمین پہ بھیج، اے اللہ بادل زمین پہ بھیج۔ اس کا دعا کرنا تھا کہ بادل زمین پہ آئے، کہا اس پہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، آپ جدھر چاہیں گے یہ آپ کو وہاں پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس کی مولا یہ کتنا مقبول بندہ ہے کہ اس کی دعا سے بادل زمین پر آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اس نے تو بادل کو زمین پہ بلایا، اگر بالفرض یہ بادل کی بجائے آسمان کو بھی زمین پہ بلاتا تو ہم اس کی دعا رد نہ کرتے۔ آسمان بھی زمین پر آتا، آسمان بھی زمین پر آتا، اگر بالفرض و فرض محال اگر وہ دعا کر لیتا تو پھر آسمان بھی زمین پہ آتا۔ کہ مولا اس کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ کہ کوئی عمل نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ ماں کی خدمت کرتے کرتے ماں کو راضی کیا۔ اس کی ماں نے دعا کی دنیا سے جاتے جاتے، مولا میرے بیٹے نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، مولا یہ جب بھی جو تجھ سے دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لیا۔ یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ جب بھی یہ دعا کرتا ہے تو اس کی ماں کی دعا کی برکت سے اس کی ہر دعا قبول۔ یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔